تم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ دوسرا پارہ اور 19واں رکوع ہم پڑھ رہے تھے۔ 156 بلکہ 155 آیتیں ہو گئی تھی کہ رب کریم نے فرمایا مسلمانوں مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کا مددگار ہے۔ اور جو اللہ کے راہ میں زندگی ختم کر دے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا صبر کرنے والوں کو، الصابرین۔ اب صابرین کی مزید تعریف ہو رہی ہے، الذین، صابرین وہ لوگ ہیں۔ اب صابرین کون ہیں؟ اب ہم نے شروع میں آیت نمبر 3 میں جو پڑھا تھا کہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین ہیں۔ تو جا بجا پھر ان لوگوں کی تعریف ہوتی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اب صابرین کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچے۔ اصابہ پہنچی، اذا نے مضارع بنا دیا، جیسے اذ مضارع کو ماضی بنا دیتا، ایسے اذا جو ہے وہ ماضی کو مضارع بناتے ہیں۔ اللہ کے طرف سے جو انسان کے اوپر مصائب علامات ہیں، سبب انسان ہے۔ کیونکہ ایک اعتراض کا جواب دے دوں کہ سورہ شورى میں ہم نے پڑھا تھا کہ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، یہ تو تمہارے کردار کی وجہ تمہیں مصیبت پہنچتی۔ تو مصیبتیں پہنچانے والا یہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان میں انسان کا کردار ہے۔ سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ جب انہوں نے کہا کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو نبی کی وجہ سے آتی ہے، جو راحتیں تو اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے۔ پھر فرمایا مصیبتیں تمہاری وجہ سے اور نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ تو پھر اس میں انشاءاللہ وہاں پہ اس بات کو سمجھائیں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا شکایتیں نہیں کرتے کہ کیوں ایسے مصیبت آئی، بلکہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں نا اور اسی کے طرف لوٹ گئے۔ تو اگر یہ نعمت اللہ نے دی ہے، مال دیا چلا گیا، اولاد دی وہ چلی گئی، دنیا دی چلی گئی، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں تو یہ ہمارے بس اس وقت تک مقدر میں تھا، آگے نہیں ہے۔ بس ہم نے بھی ایک دن جانا ہے۔ تو وہ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری امت کو خاص ملا ہے، کسی اور کے پاس یہ نہیں تھا۔ ان کے فضائل انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہے کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے تو میں نے سوچا ان جیسا کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ آپ یہ کلمہ استرجاع پڑھ لیں، اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا یا اس سے اور بہتر عطا کرے گا۔ تو میں نے دل میں یہی سوچا کہ میرے شوہر جیسے کون ہو سکے۔ بہرحال میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب نصیبوں کی بات دیکھیں، اللہ کے نبی کا فرمان وہ تو وما ینطق عن الہوا ہے، ان هو الا وحی یوحا ہے کہ میں امہات المؤمنین بن گئی، حضور کے نکاح میں آ گئی۔ دیکھ سے کہ اللہ کے نبی کا فرمان دیکھیں کہ جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ اب حضور جیسے تو کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو مصیبت پر واویلا اور فریاد اور طرح طرح کی باتیں کرنا یہ غلط طریقہ ہے، یہ طریقہ خاص صحیح نہیں ہے۔ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ ایک مرتبہ قائد و جہان علیہ السلام کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کی کہ یہ مصیبت ہے کیا؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور وہ چیز مومن کو جو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، اور وہ کیا چیز ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون عطا کیا، کہ دل پر مرہم کی پٹی لگ جاتی، اور مصیبت سال گزر گیا لیکن آپ کو وہ یاد آیا وہ وقت، تو تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ اس وقت آپ نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ کو ایسے ثواب ملے گا جیسے اس وقت آپ کو ملا تھا۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی، کوئی چیز آپ سے چلی جاتی ہے تو اس چیز کی یاد آتی تو آپ فوراً پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا۔ اب میں مسلم شریف پڑھ رہا تھا 42 نمبر باب میں، باقاعدہ امام مسلم نے باب قائم کیا اس میں، بالا اس نے خود تو باب قائم نہیں کہ پھر امام نووی نے قائم کی، کہ مصیبت کے وقت جیسے خاص کر عورتوں کا وہ ہے سر گنجا کرنا، ابھی تو یہ رواج نہیں ہے، اور گریبان پھاڑنا اور چہرے پر تماچے مارنا، حضور نے فرمایا میری امت میں سے نہیں ہے۔ نوحہ کرنے والیوں کے لیے کس قدر عذابات، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بعض لوگ نوحہ ثابت کرنے کو بڑے جستجو میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کے بدعتی عقیدے سے ہم سب کو بچائے، یعنی اتنا بڑا گناہ کر کے بھی اس پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب کما رہے ہیں۔ آپ اگر میت بھی ہو جائے تو آپ نوحہ نہیں کر سکتے، نوحہ آنسو بہہ سکتے، رونا آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ جاہلیت کے دور کی وہ دعائیں آسمان ٹوٹ پڑا اور میں مر گیا اور فلاں یہ ہو گیا اور فلاں یہ ہو گیا، اور چہرے پر تماچے مارنا، گریبان پھاڑنا، کپڑے پھاڑنا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر توبہ کے بغیر ایسے عورت مر گئی
اسلام کے تعلیمات سے آج امت مسلمہ دور ہیں. جیسے اہل بدعت ہوتے ہیں ایسے اہل سنت و جماعت بھی ان کے رنگوں میں رنگے ہوئے. کبھی سوچا نہیں کہ ہم یہ جو غمیوں پر، یہ مصیبتوں پر، اس قسم کے حالات جو ہیں کہ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے. مسلمان تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک، یہ مذکورہ صفات کے لوگ، علیہم، ان پر صلوات، درود ہے ان کے رب کے طرف، ورحمت، اور عام اور خاص رحمتیں ہیں، یعنی ایسے صابروں پر اللہ کی عام رحمتیں بھی ہیں اور خاص بھی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اگر تمہیں تلاش ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ کیسے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ مصیبت کے وقت وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. اللہ فرماتا ہے ہم نے تقدیر اس لیے لکھی، سورہ حدید میں پڑھ چکے ہو، کہ کوئی چیز بھی ہاتھ سے چلی جائے بولے نصیب میں نہ تھی، کوئی آ جائے اس پر اترانا نہیں کہ میرا کمال ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. پھر فرما ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اس سے دو مسئلے معلوم. ایک یہ کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے. صفا مروہ پہاڑ حضرت ہاجرہ کے قدم کے برکت سے اللہ کی نشانی بن گئی. دوسری ہے کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اس لیے صفا مروہ کی سعی حج میں شامل ہوئی. تیسری ہے کہ برکت والے مقام پر اگر گناہ ہونے لگے تو گناہوں کو مٹاؤ، مگر ان مقامات کو معظم سمجھو کہ یہ دونوں پہاڑ باوجود بت رکھنے کے اسلام میں عظمت والے رہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. اور ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور جو کوئی بھلائی کا کام کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان اور علم رکھنے والا ہے. زمانے جاہلیت میں صفا پہاڑوں پر دو بت، صفا اور مروہ دونوں پر بت رکھے ہوئے تھے. اصاف نائلہ، ایک کا نام کیا تھا؟ اصاف. تو یہ صفا پہ رکھا تھا، دوسرا نائلہ مروہ پہ رکھا ہوا تھا. کفار حج میں ان پہاڑوں کی سعی کرتے وقت ان بتوں کی قدم بوسی کرتے تھے. فتح مکہ پر یہ بت یہاں سے ہٹا دیے گئے، توڑ دیے گئے. دیکھو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے بجائے، کیونکہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ تو بہت پہلے دوڑی تھی نا، اور یہ بت جو تھے یہ بعد میں رکھے گئے. شیطان نے کیسے ان کو ورغلایا، کہاں سے کہاں تک لے گئے. مگر مسلمانوں کو صفا مروہ کی سعی گراں گزری کہ یہ فعل کفار سے مشابہ تھا. انہوں نے سمجھنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ یہاں بت رکھے گئے تھے، بلکہ یہ دیکھو کہ ان پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پڑے، جن کی برکت سے یہ پہاڑ شاعر اللہ بن گئے. چونکہ ان بزرگوں نے اس سعی کو گناہ سمجھا تھا، اس لیے ارشاد ہوا کہ یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ تو واجب ہے، حج کے واجبات میں سے ضروری ہے. تو بہت بڑی تیزی سے تبدیلی آتی ہے اور شیطان اپنا کام کرتا ہے. اس پر علماء کو سوچنا چاہیے کہ اب ہم دیکھتے ہیں تو ہر چیز میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب قربانی پر جو خرافات ہوتے ہیں علماء کو اس پر بیانات کرنے چاہیے. فضائل کے بجائے اس پر توجہ دے کہ آپ لوگ قربانی میں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اب شیطان تو ورغلائے گا نا کہ ارے نماز تو سال بھر پڑھتے ہیں، اب قربانی کا دن آگے نماز چھوڑو.
آپ یہ نہیں اس کے اڑوس پڑوس میں اتنے کمزور لوگ ہیں، قربانی تو کرو، لیکن اب اتنے لاکھوں کی تعداد سے کہ تو نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ، اب وہ جو ہے نا مسلسل لوگ تماشے کے لیے آ رہے، یہ کون سی عبادت ہے یار؟ یہ خرافات کتنے تیزی سے اندر گھستے ہیں، نکاح رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں میں سے، لیکن آج نکاح میں کتنے خرافات گھسے ہوئے، لیکن ہم تو جاتے، میں تو قاضی ہوں، میں تو وہاں بریانی بھی کھاؤں گا، مرغی بھی کھاؤں گا، شادیال میں کہوں گا سبحان اللہ کیا اچھی بریانی تھی، لیکن مجھے شرم نہیں آتی کہ بھائی یہ تو خرافات ہو رہے ہیں، یہ تو تم سے پوچھا جائے گا کہ تو کیسے شادیال میں جا کر اور بس انتظار میں تھے کہ اب نوٹ ملیں گے، وہ گانے بجا رہے ہیں، خرافات ہو رہے ہیں، مولوی کے ماتھے پر 12 ہی نہیں بج رہے، ایسے مولویوں سے پھر جو ہے نا مسلمان گمراہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار بہت بڑے قاضی آئے تھے، بہت بڑے قاضی، کیسے بڑے تھے؟ پیٹ بڑا تھا، گردن بڑی تھی، نام بڑا تھا، اندر وہ طبل بلند باغ وہ ڈول تھا ان کے اندر، یہ کچھ نہیں تھا، ورنہ غیرت مند ہوتا بولا یہ کیا ہے، ایسا کہ نکاح میں نہیں پڑھواتا، ان کے ہوا ذرا ان کے ہوائیں اکھڑ جاتی، 2-3 سناتا نہیں کیا ہو رہا ہے قربانیوں بھئی، یہ کون سی قربانیاں ہو رہی ہیں کہ بھائی آپ نماز میں نظر نہیں آ رہے، وہ سجی وہ قربانیوں کے دن ہے تو میں تو نہیں آ سکتا نا، انا للہ و انا الیہ، وہ چونکہ وہ اس سال ہم نے بہت بڑا بے لیا، کتنے کا لیا؟ بس وہ ہمیں تو بہت سستا مل گیا بھائی، 20 لاکھ کا مل گیا تھا، ویسے تھا تو بہت مہنگا، یہ کون سی قربانی کر رہے بھائی؟ نہیں وہ پڑوسی جو ہے نا انہوں نے بہت بڑا بیل لیا تھا 18 کے، تو ابو نے بولا کہ بھائی 20 کا تو کم از کم لائے نا یار، یہ تو ہم سے غریب تھے یار، اب یہ تو اسی طرح شیطان نے حج بیت اللہ پر شیطان کو وہ انسانوں کو ورغلایا، ان سے بت اٹھائے، وہاں پہ ایک بت رکھوا دیا، کیا نام تھا؟ اصاف، صفا پہ کہ تم دوڑ اس کی نیت کر لو، اور نائلہ مروہ پہ، اب یہ دوڑتے تھے تو کہتے قدم بوسی کریں گے، دیکھیں یہ ہمارے بزرگوں نے ابراہیم خلیل اللہ کے دور سے چلا رہا ہے، ورنہ پہاڑیوں کے لیے کون دوڑتا ہے؟ انا للہ و انا، حضور آئے انہیں اصلی دین سکھایا، اللہ نے فرمایا ارے یہ ابراہیمی علیہ السلام بتوں کو توڑ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ دادا امجد کی سنت تھی، 365 بت تو انہوں نے بھی توڑے تھے، کنہوں نے؟ ابراہیم خلیل نے، ہم بھی بت شکن بنے، یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا بتوں کو گھروں میں، کراچی شہر میں دیکھو کتنے گھروں میں بت پڑے ہوئے، پتہ ہے تمہیں؟ میں ایک وقت ڈیفینس میں پڑھاتا تھا، گھروں میں ایسے سجا کے، اس وقت تو طالب علم تھا، لیکن یاد ہے کہ گھروں میں کیا خرافات ہوتے ہیں، بھائی تصویر، یہ فلاں بابا کی تصویر ہے، یہ بلاں بابا کی تصویر ہے، اس پر ہار ڈالے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیر ہمیں بچائے گا، انا للہ، کیا مسلمان ہے، کس رنگ میں رنگ ہے، ارے شیطان چھوڑتا نہیں ہے، تو یہاں پہ رب کریم نے فرمایا یہ غلط ہے، تم نیت وہ کرو کہ یا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے کے پانی کے تلاش میں اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے کبھی صفا پہ جا رہی ہے کبھی مروہ پہ، وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند تھا، اللہ کے ذات پر بھروسہ تھا، دشت و بیابان میں اس نے شکایت نہ کی، لیکن انسان اپنی کوشش تو کرے گا، تو وہ حج کا حصہ بن گیا۔ تو رب نے فرمایا جو نفلی کچھ وہ کرے تطوع، یعنی جو نفلی عمرہ یا نفلی حج یا نفلی طواف کرے تو رب اس کو ثواب دے گا۔ تو اسے دو مسئلے مولے، ایک یہ کہ نفلی ادا کرنے پر ثواب ہے، نوافل وغیرہ، نہ کہ ان پر عذاب۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے شکر کے معنی اپنے شاکر بندوں کے شکر کی جزا عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تواب ہے تو توبہ قبول کرنے والا ہے، شاکر کے معنی ہوتے ہیں شکر گزاروں کی قدردانی کرتا ہے، ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ یہاں فوراً تنبیہ کر دی گئی کہ دیکھیں دین تو ایسے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں نا، اب علماء کو مخاطب کیا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے کون ہیں؟ جن کو کچھ آتا بھی ہو نا، قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہے، میڈیا پر درس دے رہا ہے، نیت کیا ہے کہ دین کی وضاحت کرنا یا پھر قواریت اور پارٹی بنانا؟
یکتمونا جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا وہ جو ہم نے اتارا، من البینات والہدی روشن دلائل اور ہدایت سے، یہ اس کو چھپاتے ہیں۔ علماء یہود اور بنی اسرائیل میں عیسائی، یہ سب ان کے پیروں اور مولویوں کا یہی طریقہ کار رہا کہ وہ دین کو چھپاتے تھے، عقائد و جہان کے صفات مبارکہ چھپاتے تھی۔ تو دینی مسائل کا چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کی ضرورت کے وقت بتائے نہ جائے یا اس طرح کی غلط بتائے جائیں، یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے کہ پیارے عقائد و جان کی نعت بتاتے نہ تھے، اور زنا کی سزا بدلتے کہ بجائے رجم کے منہ کالا کر دیتے، اور تھوڑے سے پیسے رب نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا۔ خیال ہے کہ شریعت کا چھپانا گناہ ہے اور طریقت کا نااہل لوگوں پر ظاہر کرنا برا ہے، کیونکہ شریعت عام لوگوں کے لیے بیان کی گئی اور طریقت خاص لوگوں کے لیے۔ طریقت کے بعض باریک بات ایسے ہیں کہ وہ جو علماء جو ہے نا خاص کر اس قسم کے عوام کے سامنے، عوام کے ساتھ بڑے بڑے مسائل بیان کیا کریں، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ نماز ہے، اب ایسے چیزوں میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آتے، وہ بھٹک جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، دقیق مسائل، کہ وہ بعد میں علماء نے ان کو بیان کر کے بس عوام بھی دین سے دور ہو گئی۔ اللہ ان علماء کو اجر عظیم عطا فرمائے جو لوگوں کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، کہ انہیں نماز سکھاتے ہیں، انہیں حلال و حرام بیان کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال۔ تو جن علماء کا یہ کردار ہو، یہاں نام نہیں لیا کہ ہم کہتے ارے وہ یہودی ہے ہم تھوڑی ہے، نہیں بھائی، اگر میں چھپاؤں گا تو لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے اوپر بھی یہ اسی طرح ہوگا۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے علماء پیروں پر جو دین چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے اور پیسے کمانے کے چکر میں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ مگر الا الذین تابوا، جن علماء نے، جن پیروں نے، یعنی کامل علماء نے دین چھپایا، دین غلط بیان کیا، پھر اس کو پتہ چلا کہ ہم غلطی پر ہیں، انہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی اپنے اعمال کی، وَبَيَّنُوا اور بیان کیا، ظاہر کیا، جو چھپا تھا اس کو ظاہر کیا، فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، رب فرماتا ہے میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، ان کی توبہ قبول کروں گا۔ اسے اشارتاً معلوم ہوا کہ ہر گناہ سے ہر وقت توبہ ہو سکتی ہے، کیونکہ تابو میں گناہ یا وقت کی قید نہیں۔ ہاں نظر کے حالت میں عذاب الہی دے کر کفر سے توبہ قبول نہیں، رب فرماتا ہے۔ فرعون کے بارے میں کہا الآن وقد عصیت قبل، سورہ یونس آیت نمبر 92 میں، اور سورہ نساء میں آیت نمبر 18 ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور پھر جب موت آئے تو کہتے میری توبہ، آثار موت ظاہر ہو گئے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو مر گئے اور کافر ہی مرے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی سب کی لعنت ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہلکا لا یخفف، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ جس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے، علماء نے اسے استدلال کیا۔ اب ہمیں کسی کا یقین تو نہیں ہوتا کہ کافر مرا تھا، یا ہاں جس پر قرآن ڈالے یا حضور نے بتایا وہ ہم کر سکتے، جیسے ابو لہب، باقی کسی اچھا نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں کہ فلاں وہ جھوٹا اس پر خدا کی لعنت، ایسا اب نہیں کہہ سکتے فلاں گناہ کر اس پر خدا کی لعنت۔ ہاں وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں،
ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، فاسقوں پر نام لے کر متعین کر کے آپ نہیں کر سکتے. اس میں ہمیشہ رہیں گے. اگر اس حالت میں مر گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، سب لعنت کریں گے. تو کہتے کافر تو نہیں کرتے. تو علماء نے اس کا جواب لیا کہ نہیں، قیامت کے دن وہ بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، تو سب کے لعنت میں آ گئے. یعنی کفار کو کبھی عذاب سے چھٹی نہ ملا کرے گی، یا پھر انہیں نیک اعمال کی یا توبہ کی مہلت نہ دی جائے گی. خیال ہے کہ یہ عام کفار کا حال ہے جو دوزخ میں پہنچے ہوں گے. بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں ابو لہب کو پیر کے دن کا عذاب ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس دن پیارے آقا دو جہان کی ولادت کی خبر پا کر اپنے لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، اور ثویبہ نے پیارے آقا دو جہان کو دودھ پلایا تھا. یہ خاص حکم ہے، یہ عام نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا معبود واحد ایک ہے، لا الہ نہیں ہے لائق عبادت کا، الا ہو سوائے اس اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے. لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ دو جگہ ہے، اور لا الہ الا ہو بہت زیادہ جگہ ہے. اور اسی میں اس میں اعظم ہے. علماء لکھتے ہیں ایک یہ والی آیت اور ایک الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورہ آل عمران. چونکہ رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس لیے ایسے مواقع میں رحمت ہی کا ذکر فرماتا ہے. عمومی رحمت کا لحاظ سے وہ رحمان، اور خصوصی رحمت کی وجہ سے وہ رحیم ہے. الرحمن الرحیم، تو دنیا میں رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ، قیامت کے دن خاص لوگوں کو بخشے گا. یہاں پہ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا، یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں، آپ سے فائدہ اٹھا سکتے. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگوں کا کام ہے کہ اعتراضات اور جوابات کرنا، ہم وہ نہیں کرتے کہ خواہ کے لوگوں کو بس فائدہ کس بات میں. اس واقعے میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں ایک ایسے عالم دین کا حوالہ دیتا ہوں کہ وہ سب مانتے ہیں، ملا علی قاری علیہ رحمت الباری، سب جانتے ہیں. بڑی کتابیں، مستند کتابیں لکھے، حنفی مسلک سے تعلق ہے. تو یہ حوالہ اس کے مرقات جو شرح مشکات ہے، جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 98 اور 99 میں مکتوب ہے، وہ مرقوم ہے، مطبوعہ مکتبہ امدادیہ ملتان 1390. حوالہ یاد رکھیں. شیخ معین الدین، یہ لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کتنا ثواب ہے. اللہ کے ذکر میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ کو کچھ نہیں آتا نا تو بس یہ پڑھتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ سب سے افضل ذکر ہے. کیا ہے؟ سب سے بہترین ذکر. وحی الدین ابن العربی نے کہا کہ مجھے پیارے آقا دو جہان کی یہ حدیث پہنچی. کون سی حدیث؟ کہ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ. اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی. جس کے سالے صاحب کرے گا. اب کون کہہ رہا ہے؟ حی الدین، بہت بڑے عالم دین ہیں ابن العربی، کہ یہ حدیث میرے پاس پہنچی تو میں نے 70,000 بار یہ کلمہ پڑھ لیا تھا. اتفاقیات ہے، اور کسی کے لیے خصوصی نیت نہیں کی تھی. ایک مرتبہ میں کھانے کے دعوت میں پہنچا، وہاں ایک نوجوان کشف میں مشہور تھا کہ ان کو کشف ہوتا ہے کہ قبر والوں پر کیا ہے. کھانے کے دوران وہ رونے لگا. میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو عذاب میں گرفتار دیکھا ہے. میں نے دل ہی دل میں
ان 70,000 کلمات کا ثواب اسی کی ماں کو بخش دیا۔ اب ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے ہاں تو ریاکاری زیادہ ہے نا، اکثر کہتے ہیں نا اتنے قرآن پڑھے اتنا وہ پڑھے، پھر گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا کہ قرآن پاک پڑھے تو ہمیں دے دے، ہمیں دے دے۔ بھائی کیا کر رہے ہو، یہ کیا طریقہ کار ہے بھائی؟ اب آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا، جو نیت آپ کو تھی ثواب مل گیا۔ نہیں وہ امام صاحب ذرا وہ اسپیکر پہ بول دینا۔ میں نے بولا نا شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے کہ لوگوں کو چھوڑو نہیں۔ آپ جو بھی جس نیت کے سے ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہو، اب اس کے اندر مولوی نے دعا کی کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے دعا کرے، لیکن آپ نے تو سمجھ رکھا کہ مغرب سے پہلے کہتے حضور آپ جلدی آئیں، مغرب سورج غروب ہو رہے تو کیا ہوگا؟ کہ نہیں تو ایصال ثواب پھر کیسے ہوگا؟ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بھائی نماز کا ٹائم ہے، یعنی اس کے نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مغرب سے پہلے فاتحہ پڑھنا ہے، بھائی تو خود نہیں پڑھ سکتا، ارے ہاں کہاں پڑھ سکتا، آپ ابھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو الحمد و قل اللہ نہیں آتی ہے تو پڑھ لو، ایصال ثواب کر دو، بات ختم۔ یا اللہ میں نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، یا اللہ اس کا ثواب اپنے والدہ محترمہ کو کرتا ہوں، اس کو پہنچا، بات ختم ہو گئی۔ کہتے نہیں بھائی وہ ایک خاص طریقہ، اور وہ مولویوں نے بھی بولا چلو اس کو لٹکنے دو تاکہ ہمارا بھی وہ چلتا رہے، ہم بھی فاتح کے لیے جائیں گے تو چلو بریانی ہمارے ہاں بھی آئی جائے گی۔ ارے جو تمہارے نصیب میں پہنچ گئے، لیکن لوگوں کو دین تو بتایا کرو یار، جائز ہے کوئی ناجائز کی بات نہیں کرے، لیکن مسلمانوں تم نے نماز چھوٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بھائی فاتحہ ہے تو اب میری تو اپنی عادت ہے بھائی، اتنے لوگ فاتحہ میں جمع، مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے یا مغرب کے بعد کن نے نماز پڑھی؟ حضور نماز تو نہیں پڑھی، کس کے لیے آئے؟ ایصال ثواب کے لیے، اب تو خود ڈوب رہے تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ ابن العربی نے اس کو نہیں بتایا، نہ دعا میں کہا کہ یا اللہ میں نے 70,000 مرتبہ یہ کلمہ طیبہ پڑھا اس مجمع میں، یا اللہ میں اس نوجوان جو رو رہا ہے اپنی والدہ کی حالت پہ، اس کے والدہ کو ایصال ثواب کرتا ہوں، نہیں بتایا، صرف دل میں کہا یا اللہ تو ہی دلوں کی بات جانتا ہے، میں نے یہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھا، اس نوجوان کے والدہ کے ایصال ثواب ہے۔ ارے تھوڑی دیر دیکھ رہا ہوں وہ نوجوان ہنس رہا ہے، پوچھا اے نوجوان کیا ماجرا ہے؟ اب یہ رو رہے تھے کہ میری والدہ پر عذاب ہے، اور اب مسکرا رہے ہیں، ارے کہتے میرے رب نے میری والدہ سے عذاب اٹھا لیا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب دوسرے اس تقریر کو سن کے ہنسیں گے، بولے دیکھ ہاں یوں لگ رہا ہے کہ اس نے، ارے بھائی حدیث بھی ہے، ایسے اللہ والوں جنہوں نے ہمیں دین پہنچایا، اگر یہ علماء ہٹ جائے تو دین پر کیا، لیکن یہ جو ادھر ادھر بے ادب لوگ ہیں نا، یہ ہیں ہی گستاخ ہیں، انہیں شرم نہیں آتی، علماء کے خلاف اولیاء کے خلاف انہیں بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، جیسے ہیرونی کو ہیرون پینے میں بڑا مزہ آتا ہے، گٹکا خور گٹکے میں بڑا اس کو مزہ آتا ہے۔ ہاں اللہ میں نشوں سے بچا، بولے آمین۔ ہمیں اپنے محرومین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ایصال ثواب، میں کہتا ہوں بھائی روزانہ اپنے والدہ والدین کے لیے اگر دنیا سے گئے یا ادھر ہیں 2 رکعت پڑھ لیا کریں۔ میرے والد دنیا سے پردہ گئے، میری والدہ زندہ ہے، میں دونوں کے لیے پڑھتا ہوں، یا اللہ میری والدہ کو صحت کی حالت میں زندگی، اعمال صالحہ کی زندگی، میرے والد کے درجات میں دونوں کے لیے، زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب اور مردوں کے لیے بھی۔ کہتے ہیں نہیں استاد جی ہم اتنے لمبے ایصال ثواب نہیں کر سکتے، ہم تو صرف سویم میں کریں گے، اس کے بعد چلیسویں میں کریں گے، اس کے بعد برجی کریں گے، اس کے بعد جان چھوٹ جائے گی، ہم تو روزانہ اپنی نہیں نماز نہیں پڑھتے، والدین کے لیے کہاں سے ایصال ثواب کریں گے، ہم تو خود کنجوس مکھی چوس ہیں، کیوں روزانہ والدہ والدین کے لیے 10 اور 20 روپے کسی فقیر کو دیں کہ یا اللہ یہ میرے مرحوم والدین کے لیے ایصال ثواب ہے۔ یا ہر جمعے میں یا مدرسوں میں یا مدرسے کے طلباء کو دے کر، کتنے ہمارے ملک پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں طلباء مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ ارے ایصال ثواب کا طریقے ہم بتاتے ہیں، کرو تم۔ میں نے اس مسجد میں کہا تو ایک آیا بولا دیکھ ایسے نہیں کرنا، یہ گڑبڑ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بولا انا للہ، یا اللہ میں نے تو اپنا فرض پورا کیا،
کہ مرحومینوں کے لیے سال ثواب ہے۔ اب میری اپنی کوئی نیت تھوڑی تھی کہ میں ان سے پیسے لوں، اللہ کی پناہ اللہ ہمیں اتنا دیکھ رہا ہے، دے رہا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے عزت سے جی رہے ہیں، ہمیں کس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کو بہترین مصارف ہم بتائیں گے، بہترین سال ثواب کا طریقہ ہم بتائیں گے۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے درسوں میں بیٹھ کر یقیناً یہ مسائل بھی سیکھیں گے جو اپنے مرحومین کے لیے سوچتے ہیں، اللہ انہیں بھی اس کا دگنا چگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما۔ آج عید الاضحیٰ کی رات ہے، کریم اللہ بہت بڑی رات ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والے بنا دے۔ جو گناہگار خطا کار ہیں یا اللہ انہیں ہمیشہ گناہوں سے دور رہنے کی عزم کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نیکوکار ہیں انہیں ہمیشہ نیکیاں کرنے والے بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔